الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال النبي عليه الصلاة والسلام طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، اس رمضان مبارک 1445 ہجری کا آخری جمعہ المبارک، رمضان مبارک کا آخری جمعہ جو ہے یہ کوئی الگ سے خاص کوئی تہوار نہیں ہے، اس میں شریعت کی طرف سے کوئی الگ سے تعلیمات موجود ہیں، تو یہ کوئی مستقل تہوار نہیں ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے اس کی بہت زیادہ عظمتیں اور فضیلتیں ہیں. اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرض جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر اور ایک نفل جو ہے وہ ایک فرض کے برابر ہو جاتا. تو یہ اس رمضان مبارک کی فضیلت اور ایک فرض اس کی کیا اہمیت ہے اس کو سمجھانے کے لیے علماء نے لکھا ہے ایک شخص اگر ہر وقت بھی نوافل پڑھتا رہے، صبح سے شام تک، پھر شام سے رات تک، جب بھی اس کو وقت ملا وہ بغیر کہ کوئی اور کام میں مصروف ہوئے نوافل ہی پڑھتا رہتا ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہر وقت نوافل میں مشغول ہے اور ایک لمحہ بھی ان سے غافل نہیں ہو رہا، تو یہ نوافل جو اس نے دن بھر یہ نوافل پڑھتا رہا، یہ بھی ایک فرض کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. فرض جو ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں، ایک فرض کا جو ہے نا اتنا زیادہ ثواب ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو تمام مہینوں کا سردار قرار دیا اور جمعہ المبارک کو تمام دنوں کا سردار قرار دیا گیا. یہ رمضان المبارک کا جو جمعہ ہے آخری جمعہ اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے کہ دوبارہ اس سال کے اندر یہ جمعہ المبارک رمضان المبارک کے مہینے میں نہیں آئے گا. تو اس لیے اس دن کے اندر یعنی رمضان کے آخری چند ایام باقی ہیں، تو ان کے اندر زیادہ سے زیادہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی ضرورت، عبادات میں اپنے آپ کو لگانے کی ضرورت، اور چند کام جو کرنے کے ہیں ان میں سر فہرست تو یہ ہے کہ توبہ استغفار کی کثرت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر جو ہمیں عبادات کی توفیق بخشی، ہم نے جو عبادات کی ان میں جو کمی کوتاہی رہ گئی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کمی کوتاہی پر معافی طلب کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ
اہل ایمان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے دل جو ہے اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے حوالے سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ لوگ اس وجہ سے ڈرتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیکیاں بھی کر رہے ہیں اور ان کے نامہ اعمال میں گناہ بھی ہیں، تو یہ اپنے گناہوں کا تصور کر کے ڈرتے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ اس بات پر ڈرتے ہیں کہ ہم نے یہ جو نیک کام کیا، ہم نے یہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، معلوم نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں یہ مقبول ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو اس لیے رمضان مبارک کے اندر جتنی بھی عبادات کی توفیق حاصل ہوئی، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں۔ ان میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، متقین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے جو آیت مبارکہ بھی تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ یہ متقین لوگ وہ ہیں کہ جو رات کے بہت کم حصے میں سوتے ہیں، یعنی رات کو جو آرام کا وقت ہے ان کا وہ بہت کم ہوتا ہے، زیادہ وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلی امتوں کی عادت میں سے ہے، اور تہجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی باتیں منوانے کا بہترین ذریعہ قرار دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو متقین لوگ ہیں یہ رات کے بہت کم حصے میں سوتے ہیں، اور رات کا زیادہ حصہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ صبح کے وقت میں، سحری کے وقت میں یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ اب یہ استغفار کس بات پر ہے؟ یہ استغفار اسی بات پر ہے کہ یہ معلوم نہیں کہ ہم نے جو عبادت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بلند شان کے مطابق اس عبادت کو ہماری قبول فرمائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے، بہت عظمت والی ذات، اور ہماری عبادات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں بہت ناقص ہیں، بہت کمزور ہیں، اور وہ اس لائق نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا جا سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس بات پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، نہ کہ یہ کہ وہ صبح کو لوگوں کو بتاتے پھریں کہ ہم نے رات کے وقت کے اندر اتنے گھنٹے عبادت کی، ہم نے اتنے نوافل پڑھے۔ اپنی عبادات پر فخر کرنے کی بجائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہتے، بلکہ اپنی عبادات پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو تمام انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ قرار دیا، بہترین نمونہ قرار دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، لیکن امت کی تعلیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے ایسے کام کرتے لوگوں کو بتلانے کے لیے، لوگوں کی تعلیم کے لیے۔ جیسے روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں صحابی فرماتے ہیں کہ ہم شمار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک مجلس کے اندر جو استغفار ہوتا وہ 100 کی تعداد میں ہوتا، کثرت سے استغفار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر ثلاثا، 3 مرتبہ جو ہے استغفار فرماتے۔
پھر یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام، اور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو نماز کے بعد 3 مرتبہ جو ہے نا استغفار پڑھنا یہ مسنون عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار پڑھنا یہ میرے اور آپ کی تعلیم کے لیے، امت کو بتلانے کے لیے کہ ہم نے جو نماز پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عبادت کی، تو ہماری نماز کے اندر جو کمی کوتاہیاں رہ گئی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کی جا رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کمیوں کوتاہیوں کو جو ہے نا دور فرمائے۔ تو اس لیے رمضان مبارک کے اندر اب جو ایک چند ایام باقی رہ گئے، ان میں زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کی جائے کہ ہم نے جو عبادات کی ان میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بلند شان کے مطابق ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ اور فرشتے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں اور سراپا اطاعت، فرشتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانی کا مادہ نہیں رکھا۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس فرشتے کو جو بھی حکم دیا جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو کچھ انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی اطاعت گزار مخلوق کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانی کا مادہ ہی نہیں رکھا، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے کہ ما عبدناک حق عبادتک، یہ پروردگار جیسا کہ آپ کی عبادت کرنی چاہیے ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو انسان جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی اور بدی دونوں مادے رکھے، نافرمانی اور اطاعت دونوں صلاحیتیں رکھی، تو یہ تو استغفار کا زیادہ محتاج ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ استغفار کرنی چاہیے۔ تو رمضان المبارک کی ان ایام کے اندر ایک کام جو کرنے کا ہے وہ یہ استغفار کی کثرت، اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال کے اندر استغفار کی کثرت۔ اور دوسرا کام رمضان المبارک کے ان آخری ایام کے اندر وہ یہ کہ عید کی جو رات ہوتی ہے اس رات کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اس رات کو فضول کاموں میں، لغو کاموں میں، بے مقصد کاموں میں خرچ نہ کیا جائے۔ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی پوری عبادات، رمضان المبارک کی پوری نیکیاں جو ہے وہ اس رات کے اندر لوگ گناہوں میں مشغول ہو کر ان پورے اعمال کو ضائع کر دیتے۔ تو یہ جو عید الفطر کی رات ہے، رمضان المبارک کا مہینہ جب ختم ہوتا ہے تو وہ رات جو ہے وہ انتہائی عظمت اور فضیلت والی رات ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کے دن اور رات فضیلت و عظمت والے ہیں، اسی طرح جو ہے عید الفطر کی جو رات ہے وہ بھی انتہائی بابرکت اور عظمت والی رات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ان لوگوں کا بدلہ کیا ہونا چاہیے جنہوں نے اپنے کام کو پورا کر لی۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس کو اس کی پورے بدلہ دے دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو کہ میں نے تمام روزے داروں کی مغفرت و بخشش فرما لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر تمام روزے داروں کی بخشش فرما دیتے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، کیا یہ شب قدر کی رات ہوتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، یہ شب قدر کی رات نہیں ہے، بلکہ دستور یہی ہے کہ جب کوئی مزدور اپنے کام کو پورا کر لے، جو اس کی ذمہ داری تھی اس کو پورا کر لے، تو اس کو اس کی اجرت دے دی جاتی ہے۔ جیسا کہ شروع میں آپ نے حدیث قدسی سنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ خاص میرے لیے اور اس کا اجر جو ہے میں ہی عطا کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ مزدور جب اپنا کام پورا کر لے، جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کر لے، تو اس کو اس کی اجرت دے دی جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے رمضان المبارک کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام روزے داروں کی مغفرت و بخشش فرما دیتے۔ اب وہ شخص سوائے محروم کے اور بے وقوف کے نہیں ہوگا کہ جو محنت مزدوری کرتا رہے اور جس وقت اس محنت مزدوری کی اجرت لینے کا وقت آئے، اس کا معاوضہ لینے کا، اس کا بدلہ لینے کا وقت آئے اور وہ وہاں سے چلا جائے۔
تو اس لیے جو عید الفطر کی رات ہے، اس رات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی آسانی سے ہو سکے جو ہے عبادت کرنی چاہیے، نوافل پڑھیں، تلاوت کر لیں، تسبیحات کر لیں، جس طریقے سے بھی ممکن ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اور احادیث میں اس کو لیلۃ الجائزہ کا نام دیا گیا، یعنی انعام کی رات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خصوصی فضل و کرم جو ہے اس رات کے اندر فرماتے۔ تو دوسرا کام یہ ہے کہ رمضان المبارک کے ان ایام کے اندر جو عید الفطر کی رات ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزارا جائے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے کاموں میں گزارا جائے۔ اسی طرح ان دنوں کی اعمال کے اندر سے صدقۃ الفطر کی ادائیگی ہے۔ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ صدقۃ الفطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عاقل بالغ مسلمان پر اس کو لازم قرار دیا گیا، اس کی اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے روزوں کے اندر اس سے جو کوئی نامناسب باتیں ہو جاتی ہیں، کوئی گناہ کی باتیں ہو جاتی ہیں، کوئی گناہ کا کام ہو گیا روزے کے دوران، تو اس صدقۃ الفطر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاک کر دیتے ہیں۔ اس طرح نوافل جو ہیں وہ فرضوں کی کمی کوتاہی جو ہے نماز میں وہ نوافل سے دور کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح روزوں کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقۃ الفطر کے ذریعے سے ان کو دور فرما دیتے۔ اور دوسری حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تاکہ جو مستحق اور ضرورت مند لوگ ہیں وہ بھی لوگوں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ تو صدقۃ الفطر جو ہے وہ ضرورت مند مستحقین کو دیا جا سکتا ہے، یا ایسے لوگ جو خیر کا کام کرنے والے ہیں، دین کا کام کرنے والے ہیں، نیکی کے کاموں میں پورا سال لگاتے ہیں، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں دینی مدارس ہیں جو مفت تعلیم دے رہے ہیں، مفت رہائش دے رہے ہیں اور ہر قسم کی سہولیات جو ہے اپنے طلباء کو مفت دیتے ہیں۔ صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ ان کو بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو ان ایام کے معمولات میں سے ایک صدقۃ الفطر کی ادائیگی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گندم کے اعتبار سے جو ہے 2 کلو گندم کی جتنی قیمت ہوگی وہ صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ باقی جو کھجور کشمش میں 4 کلو کی قیمت کے مطابق جو ہے اس کے برابر جو ہے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا۔ تو اس لیے ان کی صدقۃ الفطر کی ادائیگی سے پہلے ان کی قیمت معلوم کر کے ان کے مطابق جو ہے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے، اور انسان کوشش یہ کرے کہ ان میں سے کم از کم جو ہے گندم ہے، باقی زیادہ سے زیادہ وہ جس ان 4 مقداروں میں سے جس کے بقدر بھی صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے، جس کی وہ حیثیت اور استطاعت رکھتا ہو، اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اور اس کا آخر وقت یہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے جو ہے نا اس کو ادا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عید الفطر کی نماز سے پہلے جو ہے صدقۃ الفطر ادا کر دیا تو یہ اس کا صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا، اور اس کے بعد جس نے کیا تو یہ صدقۃ الفطر تو نہیں ہوگا، البتہ عام نفلی صدقہ کہلائے گا۔ تو اس لیے صدقۃ الفطر جو ہے عید سے پہلے جو ہے اس کو ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو ان ایام کے معمولات میں سے ایک جو ہے وہ صدقۃ الفطر، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کو نیکی کی توفیق مل جائے، کوئی نیکی کا کام کرنے کو مل جائے، اس کے لیے 2 کام ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس بات کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے لوگوں میں سے اس کو نیکی کی توفیق بخشی، نماز پڑھنے کی توفیق بخشی اور کوئی نیک کام کرنے کی توفیق بخشی۔ دوسرا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے کہ نامعلوم اس کا یہ عمل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس عموماً جو ہے 2 طرح کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایک تو خوشی کا جذبہ ہے، وہ یہ کہ وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اعتکاف کی سعادت اس کو حاصل ہوئی، دیگر عبادات کرنے کی اس کو توفیق حاصل ہوئی، اس پر جو ہے نا اس کو خوش ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گزشتہ سال
رمضان مبارک میں موجود تھے لیکن اس رمضان مبارک میں موجود نہیں ہیں، ان کو ان عبادات کا، ان نیکیوں کا موقع نہیں مل سکا، وہ ان عبادات سے محروم رہ گئے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے اس وقت جو ہے نا وہ حسرت کرے گا کہ اس کو اتنی مہلت مل جائے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ سکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، وہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے تو ان کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا، وہاں انہوں نے اپنی سواری روکی اور سواری روک کر جو ہے نا 2 رکعت نفل ادا کیے۔ پھر لوگوں نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے پھر وہ حسرت کرے گا کہ اسے اتنی مہلت مل جائے کہ وہ 2 رکعت نماز ادا کر سکے۔ تو میرے پاس تو آج وقت ہے، آج مہلت ہے، اس لیے جو ہے نا میں نے 2 رکعت نوافل ادا کر لی۔ تو جو انسان اس دنیا سے چلا گیا اب اس کے پاس اعمال کے لیے وقت اور مہلت نہیں ہے، تو وہ حسرت ہی کرتا رہے۔ جیسے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، کہ جب ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ رکوع کرو تو وہ رکوع نہ کر سکیں گے، اس لیے کہ وہ دنیا میں بھی جب ان کو نماز کی طرف بلایا جاتا تو وہ حاضر نہیں ہوتے تھے۔ جیسے دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سجدوں کی طرف ان کو بلایا جائے گا لیکن وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ تو اس لیے ایک تو اس بات پر شکر کہ اس رمضان مبارک کے اندر جتنی عبادات کی انسان کو توفیق حاصل ہوگی، موقع مل گیا، ان پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ ایک تو یہ جذبہ کہ بہت سے لوگ جو گزشتہ رمضان مبارک کے اندر ہمارے درمیان موجود تھے اب نہیں ہیں، ان کو اس چیز کا موقع نہیں ملا۔ اور بعض حدیث بھی اس مضمون کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا جو کہ اپنے بستر پر جو ہے نا اس کی وفات ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درجات کے اندر بہت آگے بڑھ گیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ فلاں شخص جو ہے اس کو تو میدان جنگ کے اندر شہادت کی موت نصیب ہوئی، اس سے یہ کیسے آگے بڑھ گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مزید زندگی عطا کی، مزید مہلت عطا کی، تو اس نے ان دنوں کے اندر نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کی، نیک کام کیے، تو وہ ان کاموں کی وجہ سے آگے بڑھ گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو مزید مہلت عطا کی، مزید عمر عطا کی، تو ان میں نیکیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے بڑھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی جو زندگی اور وقت دیا ہوا ہے، جو مہلت دی ہوئی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں گزاریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان جتنی زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکتا ہے وہ کرے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہترین عبادت جو ہے وہ جوانی کی عبادت ہوتی ہے، کہ اس میں انسان ہر لحاظ سے جو ہے نا اس کی صلاحیتیں بھی پختہ ہوتی ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی وہ طاقتور ہوتا ہے، توانا ہوتا ہے، اس کو عبادت کے اندر کسی قسم کی مشقت نہیں ہوتی۔ اور دوسرا یہ کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ نامعلوم یہ عبادات ہماری جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ ایسے روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جمعۃ المبارک کے دن خطبہ دینے کے لیے آپ ممبر پر تشریف لے گئے، اور جب آپ نے پہلا قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر جب دوسرا قدم رکھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، اور تیسرے قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج آپ نے خلاف معمول کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ دیکھیں جمعۃ المبارک کا دن ہے اور خطبے کا وقت ہے جو کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین تشریف لے کر آئے اور انہوں نے 3 بددعائیں کی اور ان پر میں نے آمین کہا۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ کی کہ وہ شخص جو ہے تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، جو زندگی کے اندر اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پائے
اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے، اس پر میں نے کہا آمین۔ جیسے حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی جو ہے وہ والد کی رضامندی میں، اور خدمت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کو زیادہ حقدار قرار دی، اور حدیث میں والدین کی طرف محبت کے ساتھ دیکھنے پر بھی ایک مقبول حج کا ثواب کہا گیا، تو ان کی خدمت کے اندر کتنا زیادہ اجر ہو۔ اور دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے اندر بھی ہمارے اوپر بے پناہ احسانات، اور آخرت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پناہ احسانات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کی مغفرت و بخشش فرمائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روز محشر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ تو دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام لیا جائے تو کم از کم ایک مرتبہ درود پڑھنا جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اور تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ حضرت جبریل امین نے یہ بد دعا کی کہ جو شخص رمضان مبارک کا مہینہ پائے، اس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آئے لیکن وہ اس مہینے کے اندر جو ہے اپنی مغفرت و بخشش نہ کروا سکے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو اب رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت کے بہت سے بہانے رکھے۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ ہر رات بہت سے روزے داروں کو معاف کر دیا جاتا ہے، مہینے کے آخر میں روزے داروں کو معاف کر دیا جاتا ہے، جس نے کسی کو روزہ افطار کروایا اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، جس نے کسی اپنے ملازم کے کاموں میں کمی کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کا حساب جو ہے نا آسان کر دیں، جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے، جس نے تراویح پڑھ لی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے، جسے لیلۃ القدر نصیب ہوگی، لیلۃ القدر میں قیام کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو رمضان مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مغفرت کے، اپنی رحمت کے بہت سے بہانے رکھے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت و بخشش کا اعلان فرمایا۔ تو جو شخص اس مہینے کے اندر بھی اپنی مغفرت و بخشش نہ کروا سکے، اس سے بڑا محروم کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو اس لیے اس بات سے بھی بچنا اور ڈرنا ہے کہ یہ عبادات جو ہے ہماری وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اور پھر آخری اور بات وہ یہ کہ رمضان مبارک کے بعد شوال کے 6 روزے، وہ پورے شوال کے مہینے میں نفلی روزے ہیں، کسی بھی وقت رکھے جا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان مبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے جو ہے نا وہ شوال کے مہینے میں رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے، یعنی 36 دنوں کے روزے ہیں اور 360 دنوں کا اس کو ثواب مل رہا ہے۔ ایسے ہی ہوگا جیسے کہ اس نے 360 دن روزے رکھے، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو کوئی نیکی کرے گا نیکی لے کر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا 10 گنا بڑھا کر عطا کریں گے۔ تو 30 روزے تو 300 دن ہو گئے اور مزید 6 روزے جو ہے نا 60 دن، اس طرح جو ہے یہ 36 دنوں کے روزے جو ہیں وہ پورے سال کا جو ہے نا اس کو ثواب ملے گا۔ تو اس لیے رمضان مبارک کے میں چونکہ عادت بھی بنی آتی ہے، آسان ہوتی، تو رمضان مبارک کے بعد شوال کے مہینے میں عید الفطر کا دن چھوڑ کر، کیونکہ اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، تو یہ 6 روزے جو ہے نا کسی بھی وقت پورے شوال میں رکھے جا سکتے ہیں، اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں، الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو ان کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے فرمان کے اندر جو ہے نا کسی کو بھی شک نہیں ہو سکتا، وہ فرمانے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے روزوں کے برابر جو ہے نا اس شخص کو ثواب حاصل ہو۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رمضان مبارک کی ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس میں جو کمیاں بتائیں ہم سے ہو گئیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور بقیہ دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔